بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ مولانا منظور احمد مینگل صاحب یہ مماتی ہے، یعنی کہ عقیدہ حیات النبی کے قائل نہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مولانا منظور احمد مینگل صاحب عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ایسی ویڈیوز پیش کریں گے جس میں مولانا منظور احمد مینگل صاحب نے عقیدہ حیات النبی پر دلائل دیے ہیں۔ ان ویڈیوز کو ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی بات سمجھو، حضرت اقدس نے الاستذکار کی پہلی جلد میں لکھی ہے، مالا یرا لا یکیف، جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی اس کی کیفیت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ بولو، جو چیز کیا ہے؟ جو چیز دیکھنے میں نہ آ جائے اس کی کیفیت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے کان کس قسم کے؟ میرے سر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا یہ کہ الگ ہے؟ ایسے ہیں۔ ایسا سمجھ میں نہیں ہے، اور بھی بہت سی چیزیں چھپی ہوتی۔ مالا یرا لا یکیف، جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی اس کی کیفیت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، چاہے وہ شہداء ہوں یا انبیاء ہوں، بل ہم احیاء عند ربہم، اللہ کے مہمان ہیں۔ سمجھی؟ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے اس قسم کے مباحث میں پڑھنا، بس اتنا کہہ دو الانبیاء احیاء، سمجھی؟ فی قبورہم کہہ دو، الانبیاء احیاء فی قبورہم، شہداء کہہ دو کہ شہداء احیاء، سمجھے؟ باقی کیفیت کیا ہے؟ حیات دنوی ہے، حیات اخروی ہے۔ ان النص لم یتعرض لہا، نص نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ آیا؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا نبی جب تک دفن نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، مزار مبارک میں جب صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے، درس دیتے تھے، تو کیا ان کی حیات مشعور تھی، معلوم تھی یا غیر معلوم تھی؟ بولو، یعنی حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم عندما کان حیا وجالسا ومدرسا الصحابہ، جب صحابہ کو درس دے رہے تھے تو حل حیاتو کانت معلومتا ومعروفتا ومشعورتا ام لا، اس وقت حیات معروف مشہور تھی یا نہیں تھی؟ وہ ہر ایک کے سامنے واضح تھی، سمجھیں؟ اب کہہ رہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ حَيَاتَهُمْ، اس لیے کہ اب ہم سے غائب ہو گئے تو کیفیت میں نہیں پڑھنا ہے، حیات ہے لیکن کیفیت اس کی کیا ہے؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ الانبیاء بھی ہے، احیاء بھی ہے، فی قبورہم بھی ہے، اور پھر حضرت اقدس کا قاعدہ آ گیا کون سا؟ مالا یرا لا یکیف، حیات ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ حیات دنوی ہے، حیات دنوی کی طرح ہے، کسی طرح ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مولانا منظور احمد مینگل صاحب نے عقیدہ حیات النبی پر دلائل پیش کیے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولانا منظور احمد مینگل صاحب عقیدہ حیات النبی کے قائل ہے، اور ان کا وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ المحند علی المفند میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔